تھے، ہم نے صدقہ خیرات کیا، ہم نے قیام اللیل کیا، ہم نے قراءت قرآن مجید کیا، تو وہ شکر ادا کرنے کے لیے اور اللہ سے اپنی مزدوری دینے کے لیے آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ تو دو نفل اللہ کی بارگاہ میں ہم نے ادا کرنے ہیں۔ یہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی صرف نیت یہ کی جائے گی کہ میں عید الاضحیٰ ادا کرنے لگا ہوں یا میں عید الفطر ادا کرنے لگا ہوں۔ طریقہ کار دونوں کا ایک ہی ہے، دو نفل ہم نے ادا کرنے ہیں، لیکن عام نفل جو ہے وہ تو تکبیر اللہ شروع ہو گئی اور پھر رکوع ہے، سجدے ہیں اور دوسری رکعت کے لیے ہے، پھر دوسری رکعت میں رکوع ہے، سجدہ ہے، قیام ہے اور پھر اتحیات ہے، پھر سلام ہے۔ لیکن اس میں ذرا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ پہلی تکبیر ہم نے کہنی ہے اللہ اکبر، تکبیر اللہ بھی اسے کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ بھی اسے کہا جاتا ہے۔ اور تکبیر تحریمہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے، میری بہنیں اور میری بیٹیاں خاموش رہیں، ذرا غور سے بات سنیں اور سننے دیں۔ دو نفل ہیں اور تکبیر اللہ ہم نے کہی اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ یہاں پر اتنا پڑھ کے آپ نے امام کا انتظار کرنا ہے۔ امام 7 تکبیریں کہے گا، پہلی رکعت میں تکبیر اللہ کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر 7 تکبیریں ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہر تکبیر کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک بلند کرنا ہے اور پھر باندھ لینا ہے، اللہ اکبر، 4 ہو گئی، اللہ اکبر 5، اللہ اکبر 6، اللہ اکبر 7، یہ 7 تکبیریں ہیں۔ پھر میں سورۃ فاتحہ شروع کروں گا بلند آواز سے، آپ میرے پیچھے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھیں، کیونکہ امام سورۃ فاتحہ پڑھے تو اس کے پیچھے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھی جانی ہے۔ لا صلاۃ من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو بندہ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا وہ مقتدی ہو، امام ہو، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ سورۃ فاتحہ کا ایک نام صلاۃ بھی ہے، سورۃ فاتحہ کے 10 نام ہیں بیٹا، تو سورۃ فاتحہ کا ایک نام صلاۃ ہے، نماز۔ اگر سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو نماز نامکمل ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ تو سورۃ فاتحہ آپ نے میرے پیچھے پیچھے دہرانی ہے، میں نے پڑھنا ہے الحمدللہ رب العالمین، آپ نے بھی پڑھنا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ میں تفصیل سے اس لیے یہ بات سمجھا رہا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ ہر بندے کو جب ڈاؤٹ ہو کہ پتہ نہیں میں صحیح کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا، اگر ذہن میں یہ ڈاؤٹ ہو تو پھر نماز میں اطمینان نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ بات ہے، دوسری یہ ہے کہ آج اتوار کا دن ہے، ہم نے جو ٹائم رکھا تھا وہ سوموار کے حساب سے رکھا تھا کہ ہو سکتا ہے سوموار کو، اور ممکن تھا، غالب امکان یہ تھے کہ سوموار کو عید ہوگی، لیکن سعودی عرب میں کیونکہ پہلے دن غروب ہو جاتا ہے، چھوٹا دن ہے، تو چاند وہاں پر نظر آنے کے امکان تھے، وہاں پر نظر آ گیا۔ تو چونکہ یہاں پر جتنی مجھے دیر ہو گئی ہے، 29 کا چاند کبھی بھی یونان میں نظر نہیں آیا، یہ محلق وقوع اس کا ایسا ہے، جغرافیائی لحاظ سے یہ ایسا ہے
کہ 29 کا چاند جو ہے وہ دوربین سے دیکھ لیں، عام آنکھ سے تو نظر ہی نہیں آ سکتا، دوربین سے بھی دیکھ لیں تو نظر نہیں آتا، کیونکہ اس کا دن لمبا ہے اور چاند کا جو دورانیہ ہوتا ہے وہ تھوڑا ہوتا ہے، اس وجہ سے چاند سورج غروب ہونے سے پہلے غروب ہو جاتا ہے۔ یونان کے اندر چاند جو ہے 29 کا چاند جو ہے وہ سورج غروب ہونے سے پہلے غروب ہو جاتا ہے، تو سورج غروب ہونے سے پہلے اگر چاند غروب ہو جائے یا چاند ہو جب تلک سورج ہو چاند نظر نہیں آ سکتا۔